پارٹیاں تھیں نون لیگ، کیونکہ وہ میرے ساتھ وہ ناراض تھے مجھ سے کہ ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن کیوں نہیں لڑا، تو وہ بھی میرے انتظامیہ نے بھی میرے خلاف آپ کے خلاف کیا. انہوں نے گنڈاپور کو فون کیا. گنڈاپور نے میٹنگ میں یہ بات بتائی کہ ڈاکٹر اقبال کو ٹکٹ نہیں دے دو، اور جعفر شاہ کے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ مجھ سے خوفزدہ تھے. ٹھیک کہ یہ اگر کسی طریقے سے آ گیا، کسی پوزیشن میں آ گیا تو ہمارے لیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ڈاکٹر محمد اقبال، سابق وزیر تعمیرات گلگت بلتستان. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو. الیکشن کو 4 مہینے ہو گئے، آپ بھی تھوڑے سے زیر زمین ہیں ڈاکٹر صاحب. نہیں، زیر زمین تو نہیں، سیاسی طور پہ نہیں. وہ الیکشن ظاہر ہے نومبر میں ہمارے 22 نومبر کو ہو گئے، اس کے بعد پھر سردیاں تھیں، اسلام آباد میں تھے، کوئی سیاسی ایکٹیویٹی اتنی کوئی خاص نہیں تھی. ابھی مارچ میں واپس ادھر آ گئے ہیں، تو ابھی آہستہ آہستہ پھر شروع کریں گے، کیونکہ الیکشن ایسا ہے کہ بہت بڑے ایک بحران سے آپ کو گزرنا پڑتا، تو اس کو پھر دوبارہ ری سٹارٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس میں. ظاہر ہے اخراجات تو ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو میں الیکشن لڑا تھا وہ آزاد حیثیت میں. لڑا تھا. اگر آپ پارٹی سے لڑیں تو اس میں آپ کو بڑی سپورٹ ملتی ہے، ان کو آپ کی جو ورکرز ہوتے ہیں، جھنڈے، گاڑیاں، پھر آپ کو جو ہے نا جلسے ولسے. لیکن انڈیپینڈنٹ اگر آپ لڑیں، ہر چیز آپ کو خود کرنا پڑتا ہے، باہر سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی ہے. ظاہر ہے اخراجات تو اس سے ڈبل ہوتے ہیں. جیسے آپ ڈاکٹر صاحب، جب الیکشن سے پہلے آپ نے پاکستان مسلم لیگ کو خیربات کہہ کے PTI جوائن کی، جی تو کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ وعدے کیے تھے، وہ ظاہر وفا نہیں ہوئے. تو اس کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں انہوں نے آپ کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے؟ ظاہر ہے اگر نہیں کیا تو اب میں پوچھوں گا تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. انہوں نے کیا، وہ تو اس وقت ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ابھی ان سے پوچھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. فائدہ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. صحیح. تو مستقبل میں آپ کس طرح کس پارٹی کی طرف جائیں گی؟ ابھی وہ اس کا میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. ظاہر ہے پارٹی میں، کسی سیاسی پارٹی میں تو جانا پڑتا ہے، یا آزاد حیثیت میں بھی انسان. مجھے ایکسپیرینس تو ہوا ہے آزاد الیکشن لڑنے کا، اور آزاد لڑ کے آپ کو معلوم ہے کہ میں 2nd پوزیشن میں آیا ہوں. اور جو بڑی بڑی پارٹیاں تھیں، آپ کے بلاول بھٹو وہاں آ کے کمپین کرتے تھے، مریم نواز آئی تھی، اور کاف لیگ والے وہ 3رے 4تھے 5ویں پوزیشن 6ٹھے پوزیشن پہ، اور میں 2سرے پوزیشن میں، میں اکیلا بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی پارٹی کے. تو اس سے جو مجھے تجربہ ہوا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ 7 آزاد امیدوار پچھلے الیکشن میں جیت چکے تھے، اور گورنمنٹ کی جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان کے خلاف جیت گئے تھے. تو اس لیے جو ہے نا، ہو سکتا ہے ہم مستقبل میں بھی آزاد لڑیں، یہ بھی امکان ہے، یا سیاسی پارٹی بھی جوائن کر سکتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے سیاست میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگرچہ ابھی آپ نے کہا کہ بہت پہل ارلی ہے کہ اس وقت ڈیسائیڈ کرنا، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کسی پارٹی کی طرف سے آفر آ جائے تو آپ قبول کریں گے کہ نہیں؟ آپ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد کوئی ڈیسائیڈ نہیں، میں اتنی جلد بازی نہیں کروں گا، کیونکہ پچھلا جو میرا ایکسپیرینس ہے پارٹی میں شامل ہونے کا، اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی بھی پارٹی میں جانے کے لیے آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے پھر جانا پڑتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا، اس دفعہ اگر میں کوئی ڈیسیجن لے بھی لوں گا تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے. جب آپ نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اس وقت بھی جو آپ کی کچن کیبنٹ آپ کی تھی، جو آپ کو مشورہ دینے والے تھے، ان سے آپ نے پوچھا تھا؟ ان کی رائے شامل تھی؟ بالکل، ان کی رائے شامل تھی، اور میں نے اس دوران اپنے ساتھیوں سے وسیع پیمانے پر مشورہ کیا تھا. اور کیونکہ مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت نہیں تھی، اور یہاں بھی حکومت بننے کا کوئی امکان نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات کھل کے کہتا ہوں کہ یہاں پر فرقہ وارانہ ٹلٹ ہے سیاسی پارٹیوں کی طرف آپ کا. اور میرے حلقے میں مسلم لیگ نون کی اتنی زیادہ وہ پذیرائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے بڑے مشکلات ہوتے تھے. اور اگر میں مسلم لیگ نون سے لڑتا
تو شاید میں تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پایا جاتا، لیکن میں آزاد حیثیت میں لڑ کے میں نے کافی سارا ووٹ اپنے ساتھ ملا لیا، اور میں نے گورنمنٹ کا جیتی ہوئی آلریڈی بنی ہوئی ایک گورنمنٹ کا میں نے مقابلہ کیا ہے، اور وہ اگر میں مسلم لیگ نون میں ہوتا تو امکان نہیں تھا اتنا ووٹ لینے جی کا۔ اچھا، مشکل تھا۔ صحیح۔ اس حکومت کی کارکردگی 4-5 مہینے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے تو کوئی خاص کارکردگی میر صاحب مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، سوائے بیانات کے اور یہ جو اعلانات کے، پریکٹیکلی کوئی کام مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ 5-6 مہینے تو ہو گئے گورنمنٹ بنے ہوئے، تو امید تو ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ لیٹس ہوپ کہ یہ کچھ کریں گے جتنا بھی ٹائم ان کو ملتا ہے آگے۔ صحیح۔ بحیثیت وزیر تعمیرات آپ کے جو پروجیکٹس انکمپلیٹ تھے، آپ کے خیال میں ان کو کنٹینیو کر رہے ہیں یہ جو موجودہ حکومت؟ ظاہر ہے جو پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں ان کو تو یہ ختم نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ سہیل عباس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے حلقے سے؟ سہیل عباس سے میرا جعفر شاہ کے ساتھ بڑا تعلق تھا، ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے تھے۔ 94 میں نے اس کو ہرایا تھا، 99 میں اس نے مجھے ہرایا، لیکن ہم آپس میں بڑے اچھے دوست بھی تھے۔ اور یہ جو گزشتہ الیکشن جس میں جعفر شاہ صاحب وفات پا گئے، اس سے پہلے ہماری آپس میں میٹنگ بھی ہوئی تھی، اور ہم نے کافی ساری چیزیں آپس میں طے بھی کی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن اس کے بیٹے کے ساتھ میرا کوئی اتنا وہ انٹریکشن کبھی نہیں ہوا ہے، میں ان کو جانتا ہوں۔ صحیح۔ نون لیگ کے ساتھ آپ ظاہر ہے بڑا عرصہ وابستہ رہے ہیں، جی اچھے آپ کے تعلقات، حفیظ الرحمان کے ساتھ بھی بہت اچھے آپ کے تعلقات تھے، تو کیا اس دوران تعلق بحال رہا ہے کہ نہیں بالکل منقطع رہا ہے؟ نہیں، حفیظ الرحمان سے کوئی تعلق بحال نہیں رہا، وہ باقی لوگ ملتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے جو لوگ ہیں، صحیح، لیکن ہمارے سابق سی ایم صاحب سے کبھی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ اگر ان کی طرف سے دوبارہ آپ سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ کا کیا جواب؟ دیکھیں، پولیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو سیاست ہے نا، اس میں ہم نے پرماننٹلی کسی سے دشمنی یا دوستی تو ہوتی نہیں ہے۔ میں تو 4 الیکشن لڑ چکا ہوں، ہر الیکشن میں میرے جو ووٹر ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ اس دفعہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا اگلی دفعہ وہ میرے ووٹر بن جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے میری مخالفت کی ہے وہ میرے بڑے سپورٹر اور قربانیاں دیتے ہیں۔ اس سیاست میں جو ہے نا یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، انسان کی جو سوچ ہے، سپورٹ ہے، یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے، یہ چینج ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وفاقی حکومت پوری باقاعدہ کیمپین کی اپنے تمام کینڈیڈیٹ سے گلگت بلتستان میں، لیکن وہ کیا فیکٹرز آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی شکست کی وجہ بنے؟ حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ پری پول ریگنگ ہوئی تھی، آپ کے خیال میں کیا؟ نہیں، کوئی ریگنگ نہیں ہوئی ہے۔ میری جو شکست ہوئی ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ جو جعفر شاہ صاحب وفات ہونے کی وجہ سے 1 ہفتہ ہمارا ڈیلے ہو گیا۔ 15 کو جنرل الیکشن ہوئے، ہمارا 22 کو ہوا۔ ظاہر ہے ایک گورنمنٹ تو بن گئی پی ٹی آئی کی، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ ایک گورنمنٹ جو بنی ہوئی ہے اور وہ بھی 1 ہفتہ پہلے بن گئی ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جتنی بھی پارٹیاں تھیں، نون لیگ چونکہ وہ میرے ساتھ وہ ناراض تھے مجھ سے کہ ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن کیوں نہیں لڑا، تو وہ بھی میرے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے اپنا منشور ہی یہ بنایا تھا کہ مجھے ہرانا ہے، ساری کمپین ہی میرے خلاف چلاتے تھے وہ، مطلب یہ کہ ہر طرح کے حربے استعمال کرتے تھے تاکہ میرا ووٹ کاٹ کے مجھے ہرائے۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ خود جیت نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کی کامیابی وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے ہرانا ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی ظاہر ہے میری رائیول ہے شروع سے، میں اور وہ آپس میں لڑتے رہے۔ انتظامیہ نے بھی میرے خلاف کام کیا۔ میر صاحب یہ جو سابق چیف سیکرٹری تھے وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو کے چلے گئے ہیں، انہوں نے آپ کے خلاف کیا، انہوں نے گنڈاپور کو فون کیا، گنڈاپور نے میٹنگ میں یہ بات بتائی کہ ڈاکٹر اقبال کو ٹکٹ نہیں دے دو اور جعفر شاہ کے بیٹے کو ٹکٹ دے دو۔ اس کی وجوہات آپ کو معلوم ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ مجھ سے خوفزدہ تھے، ٹھیک، کہ یہ اگر کسی طریقے سے آ گیا، کسی پوزیشن میں آ گیا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ تو اس طرح کی انہوں نے بہت سارے فیکٹر تھے اس میں۔ سیکرٹری داخلہ سے بھی تو آپ کی دوستی کافی پرانی ہے۔ سیکرٹری داخلہ نے ظاہر ہے ڈائریکٹلی تو مجھے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن چیف سیکرٹری کا میرے پاس ایویڈنس ہے، کیونکہ گنڈاپور نے اپنی زبان سے یہ بات بتائی کہ چیف سیکرٹری نے مجھے فون کیا تھا کہ ٹکٹ اس کو مت دے دو۔ تو ظاہر ہے
किसी ने मीटिंग में या कुछ आपस में डिसाइड करके उन्होंने किया होगा। ठीक है, वक्त थोड़ा सा कम है डॉक्टर साहब, आखिरी मेरा सवाल, अगर आपको पीटीआई दोबारा रब्ता करती है तो आपकी क्या वो शराइत होंगे 1 2 जिसको अगर वो तस्लीम करेंगे तो आप पार्टी में जाएंगे? देखें, मेरी कोई ऐसी एज इट इज़ कोई शराइत है नहीं, ठीक है ना। एक तो मेरी ये इलेक्शन के दौरान उन्होंने ख़ुद मुझे बुला के मुझे पार्टी में शामिल करवाया, बाद में टिकट उन्होंने नहीं दिया। पार्टी की सदारत देंगे तो आप कबूल करेंगे? देखिए, सदारत के बारे में मुझे डायरेक्टली किसी ने मेरे साथ बात नहीं की है, मुझे इनडायरेक्टली कुछ आपस में शायद मशवरे कर रहे थे, तो लोग मुझे आके बताते थे कि 3 लोगों के नाम हैं, मशवरा कर रहे हैं कि ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, लेकिन डायरेक्टली मुझसे किसी ने मशवरा नहीं किया। अगर सदारत किसी ने ऑफ़र की तो फिर सोचेंगे उस वक़्त, क्योंकि पार्टी तो है, बड़ी पार्टी है, ये कोई मामूली वो तो नहीं है। पीटीआई दूसरी पार्टियों के बराबर पार्टी है। सही। उसकी प्रोविंशियल अगर सदारत ऑफ़र की कबूल करेंगे, मिल जाती है तो उस वक़्त मैं अपने साथ, स्लॉट खाली है अभी इस वक़्त तक मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन ये है कि अगर सदारत के लिए कोई ऐसी बात होती है तो मैं अपने साथियों से मशवरा कर लूँगा, करके कोई फैसला कर लेंगे। अभी तक कोई ऐसा ऐसी बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साबिक वज़ीर तामीरात हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।